بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کاپی رائٹس. کاپی رائٹس کے حوالے سے پاکستان میں کیا ایشوز اور کیا چیلنجز ہیں، ہم ان کو ذرا اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ کاپی رائٹس کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ کیا کنونشنز اویلیبل ہیں، دیٹ ول آلسو بی آ ٹاپک آف ڈسکشن فار us ٹوڈے. As well as we would like to see that what are the various provisions available in Pakistan, legal provisions available in Pakistan on copyrights. Copyrights کے حوالے سے ہمارے پاس آرڈیننس کون سا ہے، ہمارے پاس ایکٹ کیا ہے، اور تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کاپی رائٹس کے حوالے سے جو اس وقت جو ایگزسٹنگ صورتحال ہے وہ، اور پیچھے ہمارے پاس کون سے لاز ہے جس کے تھرو کاپی رائٹ کے ایشوز کو پاکستان کے اندر آبزرو کیا جاتا رہا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کاپی رائٹ ہے کیا اور کاپی رائٹس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، ہمیں کس لیے کاپی رائٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یا ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں ریگولیشنز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں اس کے حوالے سے کیا ایسے باتیں کی جاتی ہیں، اور پاکستان میں جو صورتحال کاپی رائٹس کے اس وقت اویلیبل ہے اس پہ جو کنسرنز ورلڈ کے ہیں ان کو بھی ہم ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم ان تمام چیزوں کا آج کے لیکچر میں انشاءاللہ احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کاپی رائٹس ان فیکٹ ہے کیا. کاپی رائٹ ان فیکٹ از اے لیگل ٹرم جو بیسیکلی ایک طرح سے ایک رائٹس پرووائڈ کرتا ہے. کریٹر آف اینی آرٹیفیکٹ کو یا کریٹر آف اینی تھنگ، اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کریشن کے جو بینیفٹس ہیں ان کو لے سکے. اب اگر کاپی رائٹس کو ہم دیکھیں گے کن چیزوں پہ کاپی رائٹس ہو سکتے ہیں، تو مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آپ کا کوئی لٹریری ورک ہے، یو ہیو پروڈیوس سم ڈراما، یو ہیو پروڈیوس سم ناول، یو ہیو پروڈیوس سم پوئم، یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور ایسے کوئی ریسرچ پروڈیوسڈ کی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ آپ ان کو پریزرو کر سکتے ہیں اور اس کریٹو ورک کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. سملرلی آپ نے کوئی ڈیٹا بیس فار انسٹنس اگر کوئی کریٹ کیا ہے، کوئی ایسا سافٹ ویئر آپ نے ڈیولپ کیا ہے، تو یو کین گیٹ دیٹ کاپی رائٹڈ، یو کین گیٹ اٹس پیٹنٹس. اس کے علاوہ آپ نے فار انسٹنس کوئی ایسا سافٹ ویئر کے علاوہ کچھ اس قسم کی فلم بنائی ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے نام کے ساتھ ہی مستقل رہے، تو اس کے بھی رائٹس آپ کے پاس ہیں. آپ ان کے جو فلم کے رائٹس اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتے ہیں. تو ان شارٹ اگر ہم کہیں کہ ویریس کائنڈز آف تھنگز جو کہ کریشن اور کریٹو فارم کے اندر سامنے آ سکتی ہیں، فلم ہو سکتا ہے، لٹریری ورک ہو سکتا ہے، ڈیٹا بیسز ہو سکتا ہے، پروگرامز ہو سکتے ہیں، پوئمز ہو سکتی ہیں، اس قسم کی تمام جو جملہ چیزیں ہیں جو کسی ایک انڈیویجول کی کریشن ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری بینیفٹس کے حوالے سے انڈیویجول کو ہی ملنی چاہیے. تو اس کے حوالے سے یہ لیگل ٹرم کاپی رائٹ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو اس قسم کی کوئی چیز ہو اس کے بینیفٹس کلیم کر سکتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو آف کورس گو تھرو سرٹن پروسیجر. کسی ایک پروسیس کے تھرو آپ جا کے ہی اس کاپی رائٹس کو کلیم کر سکتے ہیں یا اس کے بینیفٹس کا ڈائریکشن جو ہے وہ اپنی طرف کر سکتے ہیں. ادروائز دیٹ ول کم سم تھنگ فریلی اویلیبل، اور اس کو کوئی بھی شخص اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے اور وداؤٹ ہیونگ اینی بینیفٹ سینڈنگ ٹو یو. تو کاپی رائٹ انٹرنیشنل لیول پہ فار دا لاسٹ مینی ڈیکیڈز دس ہیز بین کنسیڈرڈ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، بیکاز کہ دوز ہو آر کریٹر آف سم کریٹو تھنگز، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو ملنے چاہیے تاکہ ان کے کام کی ایک ورتھ پیدا ہو سکے. اینڈ دیٹ آف کورس کین انکریج ادرس ٹو کریٹ نیو تھنگز اینڈ دین گیٹ بینیفٹ آف دیٹ نیو کائنڈ آف کریشن ان دیئر فیور. تو کاپی رائٹس پہ پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز کچھ عرصے میں سامنے آتے رہے ہیں. اگر میں آپ کو چند ایک ایگزامپلس کے طور پر واضح کروں تو بہت ساری موویز پاکستان کے اندر ایسی چل رہی تھیں جن کے کاپی رائٹس ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھے. ہم ان کو آل آف یو کین سے دیٹ وداؤٹ ہیونگ اینی کائنڈ آف ریسٹرکشنز ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ فریلی کر رہے تھے، جبکہ اس قسم کی کوئی بھی ڈسٹریبیوشن انلیگل ہے. میں آپ کو بہت سارے سافٹ ویئرس کمپیوٹر کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں کہ جو کاپی رائٹڈ نہیں ہے لیکن وہ سب جگہوں پہ ان وائلیشن آف دا کاپی رائٹ رولز استعمال ہو رہے ہیں، جس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کے یوزرز کو تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جس کے مینوفیکچررز ہیں، دوز ہو ہیو انویسٹڈ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز ان کریشن آف دیٹ کائنڈ آف سافٹ ویئرز،
ان کو نقصان ہو رہا ہے بیکاز دے آر ناٹ گیٹنگ بینیفٹ آف دی کائنڈ آف اسپریڈ آف دیئر ٹیکنالوجی، یا ان کے جو سافٹ ویئر جو انہوں نے جو کریٹ کیے ہیں اس کے بینیفٹس ان تک نہیں پہنچ رہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چیز کسی صورت میں اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فائدہ دے رہی ہے انڈیویجول کو، دے آر ہیونگ فری ڈسٹریبیوشن آف سم آف دا سافٹ ویئر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا پہلو یہ ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے دے شوڈ بی گیون دی ٹرو بینیفٹ آف واٹ ایور دا تھنگ دیٹ دے ہیو کریٹڈ. اور وہ اس صورت میں مل سکتا ہے کہ جب ہم کاپی رائٹ لاز کو اور ریگولیشنز کو ان ٹرو اسپرٹ فالو کرنے کی کوشش کریں، اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. کاپی رائٹ ایکٹ 1962 میں پاکستان میں وجود میں آیا، اور 1962 سے ہی پاکستان میں کاپی رائٹ کے حوالے سے کنسرنز ہیں. اور کاپی رائٹ کی اپلیکیشن آف کورس از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن ہم تھوڑا سا اس سٹیج پہ ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو کاپی رائٹ کا قانون ہے وہ 1962 میں آیا، اس کے بعد پھر اس کے امینڈمنٹ 2000 میں نظر آتی ہے. ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو 1962 کا کاپی رائٹ ایکٹ ہے وہ کاپی رائٹ کو ڈیفائن کس طریقے سے کرتا ہے. کاپی رائٹ کی ڈیفینیشن کو اس فارم میں بنتی ہے کہ یہ ایک ایکسکلوسیو رائٹ ہے جو کسی انڈیویجول کے پاس جو کسی ایک چیز کو کریٹ کرتا ہے اس کے پاس ہے کہ وہ اپنی چیز کو ریپروڈیوس کر سکے، اپنے ورک کو پبلش کر سکے، اپنے ورک کی جو پبلک ڈیمانسٹریشن ہے وہ دے سکے، اپنے ورک کو براڈ کاسٹ کر سکے، یا کوئی ایسی اس کی اڈاپشن کے حوالے سے کوئی چیز ہو سکتا ہے تو وہ دیکھے، اس کی پرفارمنس کے حوالے سے، اپنے ورک کی پرفارمنس کے حوالے سے اس کے پاس سول پروپرائٹر رائٹس ہوتے ہیں. اور یہ رائٹس صرف اور صرف جو انڈیویجول جس نے کسی چیز کو پروڈیوس کیا ہے صرف اور صرف اس کے پاس ہی ہیں. تو کاپی رائٹ ایکٹ 1962 اس کو جب ڈیفائن کرتا ہے تو ان تمام چیزوں کو باقاعدہ لسٹ کرتا ہے کہ وہ کیا ایکسکلوسیو رائٹس ہیں جو ایک انڈیویجول جو کسی چیز کو کریٹ کر رہا ہے وہ اس کے پاس موجود ہو سکتے ہیں. اور ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک پورا کا پورا ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے جس کی نسبت سے کوئی فائنینشیل بینیفٹس اگر اس کی کریشن کے حوالے سے کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ انڈیویجول کو ہی مل رہے ہوتے ہیں. اس کا بینیفٹ کسی ایسے شخص کو نہیں جا رہا ہوتا جو کہ شاید اللیگلی اور وداؤٹ پرمیشن ریپروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، براڈ کاسٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پبلک کر رہا ہوتا ہے. انفیکٹ یہ جو سول بینیفٹس اس کے ہیں وہ جو کریٹر آف دا تھنگ ہے، جو اس خاص کریٹو چیز کا جو کریٹر ہے یہ اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. تو کاپی رائٹس ایک بڑے بہتر قانون کے طور پر 1962 میں پیش کیا گیا تھا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کاپی رائٹس کا جو ایکٹ ہے 1962 میں جب پاکستان میں آتا ہے تو انفیکٹ دیٹ واز ڈیولپ آن دی انالوجی آف 1911 پیٹنٹ ایکٹس. جو پیٹنٹ ایکٹس 1911 کے اندر جب پیش کیا گیا تھا، جب اس وقت فارن رولر سے پاکستان کے اندر برٹش راج تھا پاکستان کے اندر، اس وقت جو پیٹنٹ رائٹس کا جو ایکٹ تھا وہ پاکستان کے اندر کام کرتا رہا 1962 تک. لیکن 1962 میں پاکستان میں جو کاپی رائٹ ایکٹ ہے وہ پیش کیا گیا اور اس کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا. ہاں، اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ پھر لیٹسٹ 2000 میں پیش کی گئی. میں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرتے چلوں گا، لیکن ہم تھوڑا سا مزید آگے جاتے ہیں اور ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاپی رائٹس کے حوالے سے مختلف انٹرنیشنل لیول پہ جو کنونشنز تھے، جو ریگولیشنز ہیں وہ کیا ہے. کاپی رائٹس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک کنونشن اویلیبل ہے جس کو ہم برن کنونشن 1886 کہتے ہیں. برن ایک سوئٹزرلینڈ کا سٹی ہے، وہاں پہ یہ ایک کنونشن انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. تو پاکستان از آلسو سگنیٹری ٹو دس کنونشن. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک انٹرنیشنل کاپی رائٹ کنونشن بھی اویلیبل ہے، دیٹ واز انٹروڈیوسڈ ان 1952، اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کاپی رائٹس کے حوالے سے کیا. اس کے علاوہ جو مختلف ٹریڈ ایگریمنٹس جو دنیا کے اندر اویلیبل ہیں، ان ٹریڈ ایگریمنٹس میں ورلڈ ٹریڈ ایگریمنٹس، ان کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ کاپی رائٹس کے ایشوز ہیں، پیٹنٹس کے ایشوز ہیں، اور ان کو پراپرلی ایڈریس کیا گیا ہے. کیونکہ بیسیکلی
کاپی رائٹس کے ساتھ جو چیز ایسوسیٹڈ ہے وہ فائنانسز ہے، وہ اکانومی ہے، اور جب تک ہم جو کریٹر آف سم پرٹیکولر ایکٹیویٹی ہے اس کو فائنینشیل بینیفٹس ٹرانسفر نہیں کریں گے، اس وقت تک انکریجمنٹ نہیں مل سکتی ان لوگوں کو جو چیزوں کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں اینڈ آف دا لیکچر آپ کو کوئی اس قسم کی ایک سارو اسٹیٹ، ایک ایسی لیمنٹیبل اسٹیٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا بائی پٹنگ یو سرٹن ایگزامپلز کہ پاکستان کے اندر کاپی رائٹ کے حوالے سے ایشوز کا کوئی یا اس کے ریگولیشنز کا کوئی پراپرلی امپلیمنٹ نہ ہونے کا نقصان کس فرم کے اندر پیش ہو رہا ہے. میں اس پہ آپ کو تھوڑی سی لائٹ ڈالوں گا سو دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ مچ امپورٹنٹ دا کاپی رائٹس ایشوز آر، اور اس کی جو لیگل ریگولیشنز ہیں ان کی اڈاپشن، ان کی امپلیمنٹیشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. لیکن بفور وی موو آن ٹو دا ایشوز آف کاپی رائٹس ان پاکستان، آئی ووڈ لائک ٹو سی دیٹ what is Berne Convention and what is International Convention on Copyrights. میں اس پہ تھوڑی سی آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہوں گا. برن کنونشن 1886 کے اندر سوئٹزرلینڈ کے شہر برن میں اڈاپٹ ہوا تھا، اور اس کو اڈاپٹ کرنے والے مختلف دنیا کے ممالک تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ جو کریٹر آف جو آرٹیفیکٹس ہیں یا کریٹر آف نیو آئیڈیاز ہیں، چاہے وہ پوئم کی صورت میں ہے، کسی پولیٹیکل تھیوری کی صورت میں ہے، کسی سوشل تھیوری کی صورت میں ہے، کسی فارمولا کی صورت میں ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ کے طور پر سامنے آتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد کوئی ایک فارمولا ایجاد کرتے ہیں تو اس کی پھر ڈیفینیٹلی بہت سارے بینیفٹس ہیومن کائنڈ کو ملتے ہیں، لیکن وہ شخص جو اپنی زندگی لگا کے اپنا علم استعمال کر کے جب کسی ایک چیز کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً کچھ بینیفٹس اس کی طرف بھی ٹرانسفر ہونے چاہیے، اور کاپی رائٹس انفیکٹ ان چیزوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو برن کنونشن جو سوئٹزرلینڈ میں جہاں پہ بہت سارے ممالک اکٹھے ہوئے، انہوں نے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی اور ان ایشوز کے حوالے سے ایک کنونشن ڈیولپ کیا، ایک کنونشن کو اڈاپٹ کیا جو بیسیکلی برن کنونشن پھر بعد میں کہلایا. اور اس کے جو سیلین فیچرز ہیں اس پہ بیسیکلی ایک طرح سے ایک نیشنل ٹریٹمنٹ اس بات کی زور دیا گیا کہ جب بھی کوئی چیز کاپی رائٹڈ ہوگی نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ، سو کنٹریز آر سپوز ٹو فیسیلیٹیٹ دی کاپی رائٹس، کنٹریز آر سپوز ٹو پروٹیکٹ دی انڈیویجلس ناٹ فرام گیٹنگ دی فائنینشیل بینیفٹ آف دی کریشن آف دیٹ پرٹیکولر پرسن. اس کے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے ہی مسٹ بی گیون دس رائٹ. اور اس کے علاوہ جو ایسے فارمیلٹیز ہیں جو اس حوالے سے ہو سکتی ہیں کہ آپ کاپی رائٹس کو کیسے اپنے ملک کے اندر رجسٹر کریں گے، اس کی پروٹیکشن، اس کی رجسٹریشن اور اس کے جو پیٹنٹس کو ایکسپٹ کرنے کا اور اڈاپٹ کرنے کا جو پروسیجر ہے، اس حوالے سے ایک یونیفارمٹی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس حوالے سے ایک فارمولا اور ایک میکنزم دیا گیا. اور اس کی جو پروٹیکشن کے حوالے سے ٹرم ہے، آئی مین ہاؤ لانگ one would be able to get the benefit of his creation، اس حوالے سے کوئی ٹرم وہ دیکھنے کی کوشش کی گئی. اور پلس یہ بھی ساتھ اس میں دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ایکسکلوسیو رائٹس کیا ہے، منیمم اس کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ان ایکسکلوسیو رائٹس کا جو ایک انڈیویجول کو اپنی کریشن پہ ہو سکتے ہیں، جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے ذکر کیا. تو وہ ایکسکلوسیو رائٹس بھی اس برن کنونشن کے اندر ڈیفائن کیے گئے، ڈسکرائب کیے گئے. اگر میں یہ کہوں کہ جو برن کنونشن آن کاپی رائٹس تھا 1886 کے اندر جو پیش کیا گیا، اڈاپٹ کیا گیا اور مختلف ممالک نے اس کو فالو کیا گیا، تو دیٹ واز ان فیکٹ سیمینل ورک. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ورک تھا جو کہ اس وقت ایک مائل سٹون کے طور پر، ایک فاؤنڈنگ ورک کے طور پر سامنے آیا، کیونکہ اس سے پیچھے ہمیں شاید اس کے ایگزامپلز نہیں ملتی جہاں پہ کاپی رائٹس کے حوالے سے اتنے سٹرن ایکشنز لیے گئے ہوں اور ممالک کو اس پہ بائنڈنگ کیا گیا ہو کہ وہ کاپی رائٹس پروٹیکشن کے حوالے سے کام کریں، سو دیٹ کہ جو انڈیویجولز کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں ان کے مالی فوائد بھی ان کو حاصل ہو سکے. میں آگے بڑھتے ہوئے یونیورسل کنونشن آن کاپی رائٹ کی بات کروں گا جو کہ جنیوا میں پاس ہوا تھا، 1952 میں پاس ہوا تھا اور پھر اس کو پیرس میں پھر ریٹیفائی کیا گیا تھا ان 1971. یونائٹڈ نیشنز کا یقیناً اس کے اندر ایک اہم رول رہا ہے اور اس کے اندر اس کے جو مین فیچرز تھے، دیز آر سم ہاؤ سملر ٹو دا مین سیلینٹ فیچرز آف برن کنونشن.
ایک طرح سے برن کنونشن کی جو ریٹیفیکیشن ہے وہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی فارم کے اندر، جہاں پہ تمام ممالک اس کے سگنیٹریز ہیں، دنیا کے تمام سویلائز کنٹریز اس کے سگنیٹریز ہیں، وہ شاید ہمیں یہاں پر اس رائٹ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اور اس رائٹ کو اسٹیبلش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو میں اگر اس کو یہ کہوں کہ اس کے اندر جو فردر امینڈمنٹس دی گئی، اس کے اندر جو فردر ڈیولپمنٹس ہوئی، وہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس انفیکٹ ٹریڈ کو فیئر کرنے کے لیے اور انفیکٹ ان لوگوں کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کہ جو کسی کی بھی چیز چرا کے اپنی بنا کے اور اس کے بینیفٹس حاصل کر رہے تھے، تو اس قسم کے میکنزم کو اسٹیبلش کیا گیا، اس قسم کے میکنزم اور اس قسم کی ریگولیشنز کو وہاں پہ فریم کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے تھرو جو انلیگل بینیفٹس ہیں کسی بھی قسم کی کریشن کے، وہ ایک انلیگل پرسن حاصل نہ کر سکے، بٹ ون ہو از دا موسٹ ڈیزرونگ، he should be given the maximum rights, he should be given the maximum benefits of his creation. تو یہ ایک طرح سے ایک ریٹیفیکیشن تھی جو کہ پوری دنیا میں جو ممالک تھے انہوں نے اس پہ غور و خوض کرنے کے بعد اس کے جو ریگولیٹری میکنزم ہے اس کو بہتر بنایا، جو کہ برن کنونشن میں پہلی مرتبہ پیش ہوا تھا، اور اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیکاز آف دیز کائنڈ آف اسٹیپس ہم دیکھتے ہیں کہ کاپی رائٹ ایشو یہ تمام دنیا کے اندر ایک امپورٹنٹ ایشو کے طور پر سامنے آیا ہے. اینڈ ان دا ریسنٹ ایئر ان اے کنٹری لائک پاکستان، یہاں پر بھی اس کی سگنیفیکینس اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ انکریز ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اویئرنیس بڑھی ہے، اور اس کے حوالے سے جو لکونہ تھے قانون کے اندر ان کو بھی ایڈریس کیا گیا، ان ایشوز کو بھی جس کی وجہ سے کاپی رائٹس پاکستان میں پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تھے، ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آلدو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان ہیز ریچ ٹو اے ویری وائبل اسٹیٹ آف امپلیمنٹیشن آف کاپی رائٹس ایشوز ان پاکستان، بلکہ لیکن اس ڈائریکشن کی طرف ہم چلنا شروع ہو گئے ہیں جہاں پر جو انڈیویجول کوئی چیز کریٹ کرتا ہے تو ہی مسٹ بی گیون the financial benefits must be transferred to him. Coming to discuss that what copyrights issues are there, or what copyrights ordinances that has been taken place in Pakistan, یا اس کے legal frames کیا تھے، میں اس پہ آپ لے کے آؤں گا. We have started from the general, from what was there in the world and what has been there in the world, اس کو ہم نے دیکھا ہے. Now we are jumping on to see that what are various ordinances and legal provisions available in terms of copyrights in Pakistan. جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ جو کاپی رائٹ ان پاکستان تھا، this was first introduced in 1962 and was later amended in 2000. اچھا، اس سے پیچھے اگر ہم کر کے دیکھیں تو کاپی رائٹس کے حوالے سے رولز اویلیبل تھے جو کہ 1967 میں پیش کیے گئے. ان کے اندر پورے ایک میکنزم، ایک رولز کے کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں کہ انڈیویجول کو کیا اس کو پروسیجر ہے، ایک کمپلیٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بائبل فارم میں اس حوالے سے رولز اویلیبل ہیں، جن کو پھر فردر امینڈ بھی کیا گیا. اس کے اندر امینڈمنٹس اور اس کے اندر جو ماڈیفیکیشنز جو ٹائم کے حوالے سے امپورٹنٹ بن جاتی تھی، تو 2002 میں ان رولز کو بھی پھر دوبارہ سے امینڈ کیا گیا اور ان کے اندر مزید جدت لائی گئی اور ان کو مزید اسٹرن بھی ایٹ دا ٹائمز ایٹ ڈفرنٹ پلیسز ان کو اسٹرن اور ان کو اسٹرنجنٹ بھی کیا گیا. اس کے حوالے سے جو کاپی رائٹ بورڈ ہے، اس کے جو پروسیجرز کا ریگولیشنز ہیں، یہ بھی پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہوئے، اور 1981 میں یہ جو کاپی رائٹ بورڈ تھا جو اس کی پروسیجر اور ریگولیشنز کو ڈیل کرتا ہے، یہ 1981 میں پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا. تو اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم دیکھیں تو پاکستان کے حوالے سے بڑی پروگریشن کے اندر اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ 1962 میں اس قانون کا آ جانا جو کہ 1911 کے جو پیٹنٹ ریگولیشنز تھے اس کے حوالے سے اس کی ایک جدید فارم تھی، اور دنیا میں جب یہ رول لاگو ہو رہا تھا تو ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ واز کنسیڈرڈ امپورٹنٹ ان پاکستان سرکمسٹانسز ایز ویل. پھر اس کے بعد اس کے جو ریگولیشنز آئے، پھر اس کے حوالے سے جو بورڈ بنا، تو اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کاپی رائٹ آرڈر 1968 ہے پاکستان کے اندر، انٹرنیشنل کاپی رائٹ آرڈر کو بھی پھر ایکسپٹ کیا گیا، اڈاپٹ کیا گیا. تو ایک طرح سے وی کین سی اے پروگریشن، اینڈ پروگریشن از اسٹارٹنگ فرام دی ویری بگننگ آف دس کنٹری. 1947 سے لے کر اب تک ایک آپ نظر آتا ہے کہ ایک پروگریشن رہی ہے، اور یہ پروگریشن ہمیں ابھی لیٹسٹ فارم کے اندر ریسنٹ ایئرز میں بھی نظر آ رہی ہے، جہاں پہ کاپی رائٹس کو ایک امپورٹنٹ رول کے طور پر اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے مختلف اسٹیپس لیے جا رہے ہیں.
ہم کاپی رائٹس کے ڈیوریشنز کے حوالے سے آتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے پاس اس کی کریشن، چاہے وہ آرٹسٹک ہے، چاہے وہ ڈراما کے حوالے سے ہے، فلم کے حوالے سے ہے، کسی سافٹ ویئر کے حوالے سے ہے، وہ کتنی دیر تک اس شخص کے پاس وہ رائٹس رہتے ہیں. دنیا کے اندر مختلف ٹائم پیریڈز میں مختلف باتیں ہوتی رہی. مثال کے طور پر اگر میں پیچھے جاؤں تو دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل کنونشنز رہے ہیں، یا جو برن کنونشن، اس کی اگر میں فار ایگزامپل آپ کو پیش کروں اس کی ایگزامپل کو فار انسٹنس، تو وہ اس قسم کا تھا کہ جو بھی شخص کوئی چیز کریٹ کرتا ہے تو کاپی رائٹس کے تحت وہ اپنی پوری زندگی اس کے جو بینیفٹس ہے، فائنینشیل بینیفٹس، وہ لے سکتا ہے. اور کاپی رائٹس کے حوالے سے جو اس کی پروڈکشن، اس کی ریپروڈکشن، اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی ڈیمانسٹریشن، اس کے پبلک کرنا، اس کے حوالے سے پرمیشن طلب کرنا، دیٹ آر آل ویسٹڈ ان ون پرسن. اینڈ تھرو آؤٹ آف ہز لائف، جب تک وہ شخص زندہ ہے وہ تمام اس کے بینیفٹس اس کو حاصل کرتا رہے گا. جو ایکسکلوسیو رائٹس کی میں جیسے پیچھے بات کر چکا ہوں، وہ ایکسکلوسیو رائٹس کسی انڈیویجول کے پاس ہی ہوں گے تھرو آؤٹ آف ہز لائف. اب لائف کے بعد بعض انٹرنیشنل لیول پہ جو کنونشنز ہیں، وہ لائف کے بعد 25 ایئرز تک انڈیویجولس کو اگین ان کی لائف کے بعد بھی وہ کاپی رائٹڈ ہوں گے. وہ ایک اسی انڈیویجول کے نام پہ رہیں گے، اسی انڈیویجول کے ساتھ ہی وہ اٹیچ رہیں گے، اس کی فیملی کو اس کے بینیفٹس ملتے رہیں گے. اب دیٹ واز 25 ایئرز جو کہ انٹرنیشنل ریگولیشنز کے اندر پایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان میں جو کاپی رائٹ 1962 میں جو ریگولیشنز آئی ہیں، اس کے تحت کوئی بھی شخص اپنی پوری زندگی کے علاوہ اپنی ڈیتھ کے بھی آفٹر 50 ایئرز تک ان تمام رائٹس کو انجوائے کر سکتا ہے. اور کوئی بھی آرٹسٹک ورک، اس میں آل کائنڈز آف آرٹسٹک ورک ہے، آل کائنڈز آف لٹریری ورک ہے، آل کائنڈز آف پروڈکشن ورک ہے، اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے حوالے سے جو ایکسکلوسیو رائٹس ہیں، وہ انڈیویجول کے پاس رہیں گے تھرو آؤٹ آف ہز لائف، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، اس کی ڈیتھ کے 50 سال بعد تک بھی وہ رائٹس پروٹیکٹڈ ہوں گے. یعنی اس کے جو بھی بینیفٹس ہوں گے وہ اس انڈیویجول اور اس کی فیملی اور اس کے جو ہیئرز ہیں، اس کے جو پیچھے وارثین ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ ان کو استعمال کر سکیں گے. تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے پکچر جو ہے وہ تھوڑی سی لارج نظر آتی ہے. ہمیشہ نظر آتا ہے کہ مور بینیفٹس آر ناؤ دیئر which are attached with the persons who have taken copyrights of his productions. اب کاپی رائٹ کس طرح سے ملتے ہیں، یہ اس فارم میں ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی چیز کو کریٹ کرتے ہیں تو کریشن کا ایک خاص پروسیجر ہے دیٹ یو ول ہیو ٹو فالو. اور اس پروسیجر کو میں آج آپ کے سامنے بیان بھی کروں گا. اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے آپ وہ کاپی رائٹس یا پیٹنٹس حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے متعلق وہ تمام ایکسکلوسیو رائٹس پھر یقیناً آپ کے پاس ہوں گے. اور اس کے حوالے سے اگر کوئی فائنینشیل بینیفٹس ہو سکتے ہیں تو وہ بھی یقیناً وہ جو اس کے کریٹر ہے وہ انجوائے کر سکتا ہے. 1962 کا جو کاپی رائٹ آرڈیننس تھا، میں ذرا اس کے سیلین فیچرز کو آپ کے لیے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے سیلین فیچرز یہ تھے کہ جو پیریڈ آف کاپی رائٹس ہے جو پاکستان میں 50 ایئرز ہے، باقی مختلف ممالک کے اندر مختلف ہے، تو اپنی پوری زندگی پلس ڈیتھ کے بعد بھی 50 ایئرز تک ایک انڈیویجول کے پاس رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو رائٹس ہیں کاپی کے حوالے سے ان کو مینڈیٹری نہیں کیا گیا، but that has been taken something voluntary. This has been recommended by the ordinance, that one who has created something, the one who has created something which might have some sort of financial benefit and which is something unique and quite artistic, and this could be protected. تو ایسی صورتحال میں یہ آرڈیننس ایک طرح سے ایڈوائس پیش کرتا ہے، یہ ایک طرح سے ریکمینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب کوئی اس قسم کی چیز پروڈیوس کرتا ہے تو اس کو اپنے نام پہ رجسٹر کرا لے، اس کے کاپی رائٹس لے لے. لیکن دس از ناٹ میڈ مینڈیٹری فار ایوری کائنڈ آف ورک دیٹ از بینگ پروڈیوسڈ بائی سم ون. کاپی رائٹس ان فیکٹ مینڈیٹری نہیں ہے، ایک ریکمینڈیڈ ایکٹ ضرور ہے. اب اس کے حوالے سے جو دوسری بڑی اہم بات کرتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کے ساتھ کاپی رائٹس اٹیچڈ ہیں، اس کے لیے کاپی رائٹس کا جو ہمارا آرڈیننس کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس کا فیئر یوز الاؤڈ ہے. اب فیئر یوز الاؤڈ کیسے ہو سکتا ہے اور فیئر یوز ہے کیا؟ لیٹس ہیو اے لٹل ٹاک آن دیٹ. فیئر یوز پالیسی یا جو فیئر یوز کسی ایک چیز کے متعلق ہو سکتا ہے وہ انفیکٹ یہ بات کرتا ہے کہ آپ کسی بھی ریسرچ ایکٹیویٹی کے لیے یا بھی کسی بھی اس قسم کے ریفرنس ایکٹیویٹی کے لیے یا کسی چیز کو آپ جب کمپیئر کر رہے ہیں تو سم تھنگ از آلریڈی دیئر ان دا سسٹم وچ از کاپی رائٹڈ.
تو اب اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے آپ اس لٹریری ورک کو، اس آرٹسٹک ورک کو آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک فیئر یوز پالیسی یہ انفیکٹ بیان کرتی ہے کہ یور اوریجنل ورک، دا ورک یو آر پروڈیوسنگ، دیٹ شوڈ ناٹ بی اے ڈٹو کاپی آف وٹ ایور ہیز آلریڈی بین پروڈیوسڈ اینڈ از کاپی رائٹڈ. اب کاپی رائٹ کے حوالے سے آپ اپنی ایکٹیویٹیز کا اس کو کوئی بہت زیادہ حصہ نہیں بنا سکتے. ایک تو یہ بات ہے. اب مثال کے طور پر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یو آر رائٹنگ اے ریسرچ پیپر، یو آر رائٹنگ اے ٹرم پیپر، یا ایون آپ کو کتاب لکھ رہے ہیں، اب اس کتاب کو جب آپ لکھ رہے ہیں تو کوئی سیکنڈری ڈیٹا، کوئی کاپی رائٹڈ جو بک پہلے سے کہیں پہ پبلش ہو چکی ہے، اس بک کا آپ یہاں پہ اپنی کتاب کے اندر، اپنے ریسرچ ورک کے اندر اس کو اگر حصہ بنانا چاہتے ہیں تو دیر از اے فیئر یوز پالیسی آف دیٹ. آپ ایک ریسرچ اور اپنی ایک کریٹو ایکٹیویٹیز کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ایک کرٹیسزم کے طور پر اس پہ اپنا کام پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا فیئر یوز یہ ہوگا کہ یور ورک شوڈ ناٹ بی ایبسولوٹلی بیسڈ آن دیٹ، اور اس کام کا میجر حصہ آپ کی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور اس کے لیے بھی بعض ممالک کے اندر مختلف اس قسم کی پالیسیز اویلیبل ہیں اور اس حوالے سے رولز ریگولیشنز اویلیبل ہیں. فار انسٹنس کہ ان دس کیس پلیجرزم کا جو آرڈیننس ہے، جو پلیجرزم کے حوالے سے جو پالیسی ہے، وہ یقیناً اس پہ امپلیمنٹ ہوگی. ہم اگر اس کو پاکستان کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں تو اس پہ پلیجرزم کی جو پالیسی ہے، ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے حوالے سے ایک بڑا کلیئر ایک گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ جو ورک بھی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو بھی لٹریری اور ریسرچ ورک آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، تو 19% سے زیادہ اس کا جو پورشن ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی کنسسٹنگ آف دا ورک دیٹ یو ہیو ٹیکن فرام دا ویریس سورسز، جو کہ کاپی رائٹڈ ہے یا جو کہ کسی اور جگہ پہ پہلے سے پبلش ہو چکے ہیں. تو آپ کا 19% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جس کو ہم فیئر یوز کہتے ہیں. دس از دا فیئر یوز کہ یو آر ان فیکٹ یوٹیلائزنگ دی سم ونز ورک ان یور اون ایریا، لیکن آپ اس کو اس وقت استعمال کر رہے ہیں جب آپ کو اس کی ضرورت ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے فیئر یوز کے حوالے سے کہ جب بھی آپ کسی کا ورک اپنی ایکٹیویٹی کے اندر یوز کر رہے ہیں تو آلویز سائٹ ہم، آلویز ریفر ہم، اس کو آپ ہر حالت میں اس کو ریفر کریں. اگر آپ اس کو ریفر نہیں کرتے، اگر آپ اس کے ورک کو کوئی ایک ڈفرنٹ فارم کے اندر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے ورڈز کے اندر اس کو آپ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ وائلیشن آف کاپی رائٹ اینڈ دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ پلیجرزم. تو آپ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے دا بیسٹ از دیٹ آلویز سائٹ دی ورک آف ادرز، جو کسی بک کے اندر پبلش ہو چکا ہے یا کسی بھی جگہ پہ پبلش ہو گیا ہے یا پھر وہ کاپی رائٹ لا کے تحت وہ آ چکا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس یہ ایک ریسٹرکشن امپوز کی جاتی ہے، ہر انڈیویجول پہ یہ ریسٹرکشن امپوز کی جاتی ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی ورک اگر ریفر کیا جا رہا ہو تو اس کو سائٹ کریں، اس ورک کو ایکنالج کریں، اس لیے کہ جب تک آپ ایکنالجمنٹ نہیں دیں گے اس صورتحال میں آپ کے اپنے ورک کے لیے جو آپ پروڈیوس کریں اس کے لیے پرابلمز ہو سکتے ہیں. اب اس حوالے سے مزید بھی تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آلویز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی کے ورک کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے یا اس کو اپنے ورک میں کہیں پر اس کا ریفرنس دینے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی آتھر کی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے. فیئر یوز ان فیکٹ اس قسم کی صورتحال میں نہیں آتا کہ جہاں پہ آپ اپنے ریسرچ اور کریٹو ورک کے لیے ایک ریفرنس کے طور پر کوئی ورک لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز جب بھی آپ کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس میں یہ خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے مختلف آرگنائزیشنز کی طرف سے یا اس شخص نے یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی کریشن ہے اس کا کوئی حصہ یا اس کا تھیم یا اس قسم کی کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو دین اٹ بیکمز بائنڈنگ فار یو، فار ایوری ون ہو از سائٹنگ اینڈ ہو از ریفرنگ دیٹ ورک. اس سے پہلے کہ وہ اس کو ریفر کرے، اس کو سائٹ کرے، وہ اس آتھر کی یا اس شخص کی جس نے وہ کریٹ کیا ہوا ہے اس کی پرمیشن ضروری بنتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بڑا امپورٹنٹ میکینزم ہے. فار انسٹنس آپ کوئی ڈاکومنٹری پروڈیوس کر رہے ہیں، اس ڈاکومنٹری کے اندر آپ کوئی اور فلم کا سین اس کے اندر لگا رہے ہیں یا کوئی ایسے سین جو کسی میڈیا پہ شاید پہلے سے چل چکے ہیں، آپ وہ وہاں پہ انٹر کر رہے ہیں اور وہ کاپی رائٹڈ ہے، یہ کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کے لیے یہ مینڈیٹری بنتا ہے کہ آپ بفور یو پٹ دیٹ انٹو یور ڈاکومنٹری آپ اس سے پرمیشن لیں. اچھا، اس میں اگر فار انسٹنس کہ اگر کوئی ایک شخص اگر کمٹ کر لیتا ہے اس قسم کی کوئی ایکشنز،
تو کیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے سزائیں یا کیا کتنی ڈفرینٹ فارم کے اندر کوئی چیزیں اویلیبل ہیں، یا کاپی رائٹ کی پروٹیکشنز کے حوالے سے ایک انڈیویجول جس نے کاپی رائٹس حاصل کر لی ہیں اس کے لیے کیا ریمیڈیز اویلیبل ہے؟ تو ریمیڈیز آر اویلیبل یوزلی آف 3 ڈفرنٹ ٹائپس: سول، کریمنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو. میں ان کو بھی ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا کہ سول، کریمنل اور ایڈمنسٹریٹو جو ریمیڈیز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. کاپی رائٹ جو ہمارا آرڈیننس 1962 کا ہے، اس کے اندر جب 2000 کے اندر امینڈمنٹ کی گئی تو اس کے حوالے سے جو ایک بڑی انٹرسٹنگ جو کریمنل حوالے سے جو امینڈمنٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ اس کا جو فائن ہے کسی شخص کو جو ہو سکتا ہے وہ فائن بڑھا کے کوئی 1 لاکھ روپیز کر دیا گیا کہ اف اے پرسن از کمیٹنگ اینی پلیجرزم اور اینی تھنگ لائک دیٹ جو کسی ایک شخص کے کاپی رائٹڈ ہے، کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ ہے، اس کو آپ اپنا بنا کے جب پیش کر رہے ہیں تو یو کوڈ بی فائنڈ اپ ٹو 1 لاکھ روپیز. اور اس پہ اگر آپ یہ چیز مسلسل کرتے رہیں گے، آگے بھی اگر آپ اس پہ بڑھتے ہیں، یعنی دوبارہ سے اگر آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اس ایکٹ کو جس پر پہلے ایک مرتبہ آپ کو فائن ہو چکا ہے، تو ایسی کیس میں یہ فائن مزید بھی بڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے امپریزنمنٹ بھی آپ کو ہو سکتی ہے. 3 years ریگرس امپریزنمنٹ یا 3 years سمپل امپریزنمنٹ آپ کو مل سکتی ہے ان کیس کہ یو آر کمیٹنگ دس کرائم. اس کے علاوہ جو سول سوٹ اس فارم میں اویلیبل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اگینسٹ کوئی ایک کورٹ آف لا کے اندر کچھ پیش کیا جا سکتا ہے، آپ کے اگینسٹ کچھ سول سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے جو آپ کے سرچ کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاؤس کی، آپ کی پلیس آف ورک کی اس کا سرچ ہو سکتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کو کہیں پہ بلایا جا سکتا ہے، آپ کو ایکسپلینیشن کے لیے کال کیا جا سکتا ہے. تو یہ سول سائٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی کچھ ریمیڈیز اویلیبل ہیں فار دا پرسن ہو ہیز کاپی پروٹیکٹڈ ہز کریشن. جو اس میں تھرڈ چیز ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہو سکتے ہیں. اب ایڈمنسٹریٹو ایکشنز اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ فار انسٹنس کہ آپ نے کوئی ورک پروڈیوس کیا ہے بٹ یو ہیو وائلیٹڈ دی کاپی رائٹس. اب جب کاپی رائٹس کو آپ نے وائلیشن کی ہے تو جو چیز آپ نے پروڈیوس کی ہے اس حوالے سے ایڈمنسٹریٹو آرڈر اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ آپ کا جو ورک ہے اس کو پبلش ہونے سے روک دیا جائے. اس کا اگر پبلش ہو چکا ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن میں روک دیا جائے. اگر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا ہے تو اس کو کال بیک کر لیا جائے، اس کو فریز کر لیا جائے. تو اس قسم کی، یا اگر وہ ایک طرح سے کسی حد تک ڈسٹریبیوٹ بھی اگر ہو چکا ہے تو ایسی صورتحال میں اس کے جو فردر ایڈیشنز ہیں اس حوالے سے آپ کو روک دیا جائے. سو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے ملٹیپل لیول پہ چیزیں اویلیبل ہیں جس پہ کوئی ایک انڈیویجول اپنے اگر ورک کو کاپی رائٹ کرنا چاہتا ہے یا اس کو کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ کرنا چاہتا ہے تو دیز فیسلٹیز آل اویلیبل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تاکہ ایک فیئر کمپٹیشن پیدا ہو سکے اور جو اوریجنلٹی ہے اس کو ریکگنائز کیا جا سکے. جو کسی کا ایک اوریجنل اور ایک جینوئن آئیڈیا ہے اس کی کوئی اپریسیشن سوسائٹی کے اندر ہو سکے اور ان بوتھ دا ویز ہو سکے کہ اس کو فائنینشیل بینیفٹس بھی ملے اور یقیناً اس کی جو پرسنل ایگرینڈائزمنٹ ہے، اس کے جو کریکٹر کی بلڈنگ ہے، اس کی جو ریکگنیشن آف دا پرسنالٹی ہے، ریکگنیشن آف ورک ہے، وہ بھی اس کو مل سکے. میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں اور آپ کو یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انڈر دی کاپی رائٹ آرڈیننس 1962 پاکستان میں کوئی شخص کاپی رائٹ کیسے حاصل کر سکتا ہے. جو اس کا جینوئن ورک ہے، جو اس کا اوریجنل ورک ہے، اس پہ کاپی رائٹس کیسے مل سکتے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی جو پروسیس ہے وہ بہت سمپل سا ہے اور اس آرڈیننس کے تحت وہ پروسیس بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آرڈیننس کے اندر بتا دیا گیا ہے. تو فرسٹ آف آل کیا کرنا پڑے گا کہ جو ایک پراپر اپلیکیشن فارم ہے اس کو فل ان کرنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنی جو ورک ہے اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرے گا. اور اس ورک کی عام طور پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ورک کی نیچر کیا ہے، بٹ یو ول ہیو ٹو ہیو ایٹ لیسٹ 3 copies آف دا ورک. یو ہیو ٹو اٹیچ دیٹ ود دی اپلیکیشن فارم. اس کو آپ سبمٹ کرائیں گے اور اس کو سبمٹ کرانے کے بعد جو ہمارے کاپی رائٹ آفس ہے، موسٹلی جو کاپی رائٹ آفیسز میں جو بھی چیز سبمٹ ہوتی ہے اس کا پھر ایک پراپر ایگزامینیشن ہوتا ہے. ایگزامینیشن سے مراد میری یہاں پہ یہ ہے کہ جو آفس آف کاپی رائٹ ہے یہ لوکیٹڈ 2 جگہوں پہ ہے پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر اور لاہور میں. تو جب ان کو وہاں پہ جمع کراتے ہیں تو دے گو فار دی ایگزامینیشن آف دا ورک دیٹ یو ہیو پروڈیوسڈ. اب اس کی انفیکٹ جو ہے نا وہ جینوئننیس کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. یو کلیم دیٹ دس از سم تھنگ
yours, and you claim that this is something that you have solely produced and there is nothing as such produced ever somewhere else, تو وہ ذرا جو کاپی رائٹ کا آفس ہے وہ اس کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ویدر دس نیچر آف ورک ہیز ایور بین پروڈیوسڈ اینی ویئر ایلس. تو وہ اپنے لیول پہ اس کو جو مختلف ان کے آفیسز ہیں وہاں سے بھی ان کو چیک کرتا ہے, جو انٹرنیشنل لیول پہ جو مختلف آفیسز ہیں ان سے بھی اس کو چیک کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہے کہ جب وہ اپنے طور پر جب اس کا ایگزامینیشن کر لیتے ہیں, اس چیز کو ایویلویشن جب ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس ایویلویشن کمپلیٹ ہونے کے بعد دے ول امیڈیٹلی ایشو اے سرٹیفکیٹ آف کاپی رائٹ ٹو دیٹ پرسن. رادر دے موو فردر آن ٹو اتھینٹیکیٹ یس this is the only and the genuine work that has been put up for examination of the copyright office کہ ہم اس کو کاپی رائٹ کریں. اس پہ فردر بھی جاتے ہیں. فردر اس حوالے سے کیا صورت حال ہوتی ہے کہ نیوز پیپرز کے اندر اس کو وائڈلی سرکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اس قسم کا ورک کاپی رائٹ کے حوالے سے کاپی رائٹ آفس کے اندر سبمٹ کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ یہ ورک اس شخص کا اوریجنل نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور شخص نے پہلے سے بھی اس پہ کام کیا ہوا ہے, تو اس حوالے سے ایک طرح سے یہ پبلک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس حوالے سے اپوزیشن اویلیبل ہے, کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ نو دس ورک ہیز بین پروڈیوسڈ بائی می, دس آئیڈیا ہیز بین گیون بائی می ارلیئر دین دس پرسن, تو وہ اس کے لیے پھر کوئی ایویڈینس پیش کرے گا. اس ایویڈینس کی بنیاد پہ پھر یہ کاپی رائٹ آفس اس چیز کو ایویلویٹ کرے گا اور پھر اس جو پروسیس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کوئی ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا. انفیکٹ یہ اس چیز کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص نے جو پہلے ایک ورک اس لیول کا پروڈیوس کیا ہو یا اس نیچر کا پروڈیوس کیا ہو, بٹ ہی ڈڈ ناٹ آسک فار اینی کائنڈ آف کاپی رائٹس فار دیٹ, بٹ آف کورس دس از پبلش سم ویئر, کہیں پہ آ چکا ہے, کہیں پہ پٹ اپ ہو چکا ہے, کہیں پہ اس کی پبلک ڈیمانسٹریشن ہو چکی ہے, کہیں پر اس کی ایک طرح سے اگر پروگرام ہے تو وہ کہیں کسی میڈیا پہ وہ پروگرام ریلے ہو چکا ہے, تو ایسی صورتحال میں دیٹ پرسن وڈ کم ہیونگ سم سبسٹینشیل ایویڈینس ود ہیم, اور اپنے کلیم کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے وہ ایویڈینس پٹ اپ کرے گا تاکہ جو کلیئرٹی ہے وہ آ سکے. حالانکہ ہو یہ سکتا ہے کہ جو شخص ورک پٹ اپ کر رہا ہو اپنا کاپی رائٹ کے حوالے سے, اس سے پہلے ہو سکتا ہے کسی ایک شخص نے اس پہ کام کیا ہو بٹ ہی ڈڈ ناٹ گیٹ دا کاپی رائٹس فار دیٹ ورک. سو اس تمام چیزوں کا ایک پراپر پروسیجر ہے, اور اس کو اس ایکٹ کے تحت یہ جو کاپی رائٹ آرڈیننس 1962 ہے اس کے تحت اس کو پراپر ایگزامینیشن ہوتا ہے, اور اس پہ جو انڈیویجول کنسرن ہے وہ اس ایگزامینیشن کے بعد جب وہ پوری طریقے سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ یس دس از دا جینوئن ورک اینڈ دا ون ہو ہیز پروڈیوسڈ ہی مسٹ بی گیون بینیفٹس آف دس ورک ٹو ہم. وہ فائنینشیل فارم کے اندر ہو سکتے ہیں, وہ سوشل پریسٹیج کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ اپنے ورک کی حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام رائٹس پھر پروٹیکٹ ہوتے ہیں اور اس کو ایک سارٹ آف سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ جو ورک اس کا ہے وہ رجسٹر ہو چکا ہے. تو ایشوز آف سرٹیفکیٹ از دا لاسٹ تھنگ دیٹ از ایشوڈ بائی پاکستان کاپی رائٹ آفس, جو اس کے دو آفیسز ہیں, ایک کراچی اور ایک لاہور میں لوکیٹڈ ہے. اس کے بعد ہی کسی شخص کے پاس وہ تمام بینیفٹس ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے جب ایک کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت وہ کہیں پر رجسٹر ہو چکا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کاپی رائٹ بورڈ کیا چیز ہے. جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں ان دا بگننگ آف دا لیکچر کہ ایک کاپی رائٹ بورڈ بھی ہوتا ہے. کاپی رائٹ بورڈ ان فیکٹ ایک ایپلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے جہاں پر کاپی رائٹس کے حوالے سے اگر کوئی انفرنجمنٹ ہو رہی ہے, اگر کوئی مسائل پیش ہو رہے ہیں, کہیں پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی جو کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ پروڈکٹ ہے اس کی کہیں پر کوئی غلط استعمال ہو رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں اس ایپلیٹ باڈی کو آپ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اور عام طور پر اس ایپلیٹ باڈی کا ایک چیئرمین ہوتا ہے اور 3 to 5 اس کے ممبرز ہوتے ہیں. وہ کمپلینٹ کا باقاعدہ انالیسس کرتے ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور اس انویسٹیگیشن کے بعد اگر someone is proven guilty تو ایسی صورتحال میں اس کے حوالے سے آپ کو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 2 to 3 years تک امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے اور 1 لاکھ روپیز تک اس کا فائن ہو سکتا ہے. اینڈ دس از واٹ دیٹ واز انٹروڈیوسڈ ان 2000 جو کہ امینڈمنٹ پیش کی گئی تھی, اور اس امینڈمنٹ کے بعد یہ جو سزائیں ہیں وہ اس فارم کے اندر اویلیبل ہیں. اچھا, اس کے بعد اگر فار انسٹنس کہ اگر کاپی رائٹ کی اس کے باوجود بھی ایک طرح سے موجود رہتی ہے یا
آپ سمجھتے ہیں کہ ایپلیٹ باڈی اور دا بورڈ ہیز ناٹ ڈن اینی تھنگ جسٹیفائنگ یور کلیم، تو ایسی صورتحال میں یو ہیو آل دا رائٹ ٹو موو ٹو ہائی کورٹ. تو ہائی کورٹ کے پاس پھر یہ جورسڈکشن بنتی ہے کہ لیکن یو ول ہیو ٹو آف کورس فالو دا پروسیجر. یو کین ناٹ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ دا ہائی کورٹ ان دس ریگارڈ. فرسٹ یو ہیو ٹو موو ٹو دا کاپی رائٹ بورڈ، اور کاپی رائٹ بورڈ کے ڈیسیجنس پہ بھی اگر ابھی تک آپ کو اعتراض ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ شاید جوڈیشس مینر میں پرفارم نہیں کیا گیا بائی دا کاپی رائٹ بورڈ، تو ایسی صورتحال میں یو ہیو آل دا رائٹ کہ آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، وہاں پہ اپیل کر سکتے ہیں اور اپنے کیس کو وہاں پہ اگین سے اس کی کو ہیئرنگ کرا سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان فیکٹ کاپی رائٹس کے حوالے سے یہ سارے ایشوز ہیں جس میں آپ اپنے بینیفٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے کمپلیٹ فریڈم ایک انڈیویجول کو پاکستانی سوسائٹی کے اندر اویلیبل ہے. پینلٹیز بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی اسٹرینجنٹ ہے، اور ان پینلٹیز کی اپلیکیشن بھی ہمیں اپنے سسٹم کے اندر نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول جس نے اپنی کوئی جینوئن چیز اور اوریجنل ورک کو پروڈیوس کیا ہے تو دیٹ از بینگ گیون ڈیو کریڈٹ ان پاکستان سوسائٹی. اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ اگر جانے کی کوشش کریں تو دیر آر لاٹ مینی تھنگز وچ ہیو بین انٹرنیشنلی اکریڈیٹڈ. پاکستان میں انڈیویجولس کا جو ورک ہے وہ انٹرنیشنلی اکریڈٹ کیا گیا ہے، اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ ان کنونشنز کے تحت مختلف ممالک کے اندر جو کاپی رائٹس کے جو قوانین ہیں، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو لوگوں کے کاپی رائٹس ہیں ان کو وہاں پہ باہر کے ممالک میں بھی ریکگنائز کیا گیا ہے، اور ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ انڈیویجولز لیونگ ان پاکستان اور اینی ویئر ان دا ورلڈ بٹ ہی از اے پاکستانی اور ہی ہیز گاٹ ہز پروڈکٹ رجسٹرڈ وتھ کاپی رائٹ، تو اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ کلیم کر رہا ہے اور وہ بینیفٹس اس کو مل رہے ہیں. آگے میں بڑھتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کاپی رائٹس کی کوئی گریو وائلیشن ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں کون سی ایسی ایجنسیز اویلیبل ہیں جن کے پاس سے اختیارات ہیں کہ وہ کاپی رائٹس کے ایشوز کو انویسٹیگیٹ کر سکیں. جیسے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرسٹ رائٹ جو ہے یا فرسٹ جورسڈکشن میں اس حوالے سے وہ کاپی رائٹ بورڈ کا آتا ہے کہ کاپی رائٹ بورڈ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا. اینڈ فار انسٹنس کہ کاپی رائٹ بورڈ کو ضرورت پڑتی ہے اس پہ کوئی کرمنل انویسٹیگیشن کرنے کی، میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیر آر 3 لیول آف ڈفرنٹ کائنڈ آف ریمیڈیز اویلیبل: سول، کرمنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو. اگر فار انسٹنس اگر کرمنل اور ایڈمنسٹریٹو حوالے سے اگر کوئی ایسا سلسلہ بنتا ہے تو جو ایسی ایجنسیز جو کہ ہیلپ کر سکتی ہیں ان ایجنسیز میں 3 مین ہے کہ کسی بھی علاقے کی جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ یقیناً کاپی رائٹ بورڈ کو ہیلپ کرے گی، اور ان تمام چیزوں کو جس میں کاپی رائٹ بورڈ نے ایسے کو ایڈمنسٹریٹو آرڈرز ایشو کیے ہیں کہ کسی ایک پبلیکیشنز کو فریز کیا جائے یا کسی اس قسم کے آرٹس کے حوالے سے جو آرٹی فیکٹس ہیں اگر ان کو فار انسٹنس کہیں پہ سیز کرنا ہے، فریز کرنا ہے یا اس کی ڈسٹریبیوشن کو روکنا ہے تو دس رائٹ از اویلیبل ود دی ڈسٹرکٹ پولیس. دوسری اس کے علاوہ اگر انویسٹیگیشنز کہیں پر کسی حوالے سے ریکوائرڈ ہے یا اس کے باہر ٹرانسفر کے حوالے سے کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں تو FIA جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اگین دیٹ ہیز آلسو بی گیون دس اتھارٹی کہ وہ انڈر دی ڈائریکشنز آف کاپی رائٹ بورڈ جو ہے یا ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے جو انفرنجمنٹ آف کاپی رائٹس ہیں یا ان کی ٹرانسفر کسی ایک جگہ پہ ہو رہی ہے یا کوئی اور اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز ہیں تو ان کو پرسو کریں. تیسری جو ایجنسی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بارڈر ایجنسی کے طور پر ہے، جو پاکستان کے حوالے سے چیزیں باہر ٹرانسفر ہو رہی ہیں یا باہر کی چیزیں انلیگلی اگر پاکستان میں آ رہی ہیں تو پاکستان کسٹمز کے پاس پھر یہ گین اتھارٹی ہے کہ وہ اس قسم کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو یا جو چیزیں کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ ہیں اور وہ انلیگلی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹرانسمٹ کی جا رہی ہے تو وہ ایجنسی بھی اس کا نوٹس لے اور ان چیزوں کو سیز کرے. یو مائٹ ہیو کم اکراس اے لاٹ مینی تھنگز ڈیئر اسٹوڈنٹس جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کسٹمز میں بہت سارے ایسے آرٹیفیکٹس جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہیں جب وہ باہر ٹرانسفر کی جا رہی تھی تو ان کو پاکستان میں روک دیا گیا اور ان کی اسمگلنگ کو جو کہ ایک کرائم ہے ان کو پروہیبٹ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے جو لا انفورسمنٹ کے میئرز ہو سکتے ہیں وہ مختلف لیولز پہ لیے گئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختلف قسم کی ریمیڈیز اویلیبل ہیں اور مختلف قسم کی ایجنسیز کاپی رائٹس کے حوالے سے اختیارات رکھتی ہیں. ان کو کچھ کے پاس ڈائریکٹلی اپنے آرڈیننس میں یا اپنے اختیارات میں ان کے پاس یہ چیز شامل ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کی جو ٹرانسمیشن اور اسمگلنگ ہے فرام ون ریجن ٹو اندر ریجن آر کمنگ فرام آؤٹ سائڈ ٹو پاکستان
ان کو سیز کر سکے اور ان پہ کرمنل پروسیڈنگز کا آغاز کر سکے. یا اس کے علاوہ کچھ ایسے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, کورٹس کے حوالے سے, کاپی رائٹ بورڈ کے حوالے سے. ان ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے کسی بھی پاکستان کی ایجنسی کو لائک پولیس آف پاکستان یا FIA کو آرڈر کیا جا سکتا ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن کرے یا ان کو فریز کرے. تو یہ ڈفرنٹ قسم کی ریمیڈیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بہتر سولوشن کی صورت حال میں پاکستان کے اندر اویلیبل ہے. یہ ایجنسیز اور یہ تمام سلسلے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں اینڈ دے آر ان ایکشن ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. میں پاکستان کے حوالے سے اگر تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے ڈیٹا دینے کی کوشش کروں کہ کتنی ایسی ایفرٹس یا کتنے اس قسم کے کیسز ہیں جو فائل کیے گئے کاپی رائٹس کے حوالے سے, جن کا ایگزامینیشن ہوا اور پھر فائنلی دے ہیڈ بین گرانٹیڈ the license or you can say the certificates of copyright ان کو ایشو کیے گئے. اگر میں اس کو دیکھوں تو پچھلے کچھ سالوں میں جب سے پاکستان میں اس ایشو کو زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے آفٹر 2000, سو 2000 سے لے کر اب تک آپ کو مختلف تھاؤزنڈز آف کیسز ایسے نظر آتے ہیں جو کہ اپلیکیشنز فائل کیے گئے, جن کو پھر کاپی رائٹ بورڈ نے اور کاپی رائٹ کا جو آفس ہے اس نے ایگزامن کیا اور پھر ان کو سرٹیفکیٹس ایشو کی. تو دو کے یہ تعداد 1000 میں ہے. اگر میں اس کو یہ کہوں کہ 2005 کے اندر ان کی تعداد کو 2400 تھی, 2006 کے اندر ان کی تعداد کوئی 2500 تھی اور 2007 کے اندر ان کی تعداد کوئی 2200 تھی. تو اس طریقے سے آپ مختلف فگرز یہاں پہ نظر آتے ہیں جو اپلیکیشنز فائل کی گئی ہیں. لیکن جن لوگوں کو گرانٹس کیے گئے, سرٹیفکیٹس گرانٹس کیے گئے, ان کی تعداد گریجولی انکریز تو ہو رہی ہے. 89 پھر 1200 ہوئی, پھر اس کے بعد اب 1000 کچھ 1300 تک جا پہنچی ہے. تو یہ جو انفیکٹ ویریس فگرز ہیں جو آپ کے پاس یہاں پہ آ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو کاپی رائٹس کے حوالے سے اینولی جو ایشو ہو رہا ہے. تو میں اگر یہ کہوں کہ 1200 سے لے کر 1500 تک کاپی رائٹس کے لائسنسز ایک سال کے اندر ان ایوریج پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہو رہے ہیں ان دا لاسٹ کپل آف ایئرز, تو شاید یہ نظر آئے کہ کوئی ایک وائبل فگر ہے, کوئی ایک اپریشیٹیبل فگر ہے. لیکن جب میں اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں دنیا کے اور ممالک کے ساتھ جہاں پر کاپی رائٹس کے حوالے سے کچھ اپلیکیشنز فائل ہوتی ہیں اور جن کو کاپی رائٹس کے جو سرٹیفکیٹس ایشو ہوتے ہیں, تو دس از مچ ہائر دین پاکستان. میرے خیال میں پاکستان کہیں بہت پیچھے اس پہ پڑا ہوا ہے. دیٹ انڈیکیٹس کہ پاکستان کے اندر اوریجنل ورک کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے اور اس بات کی کاگنیزنس کتنے لوگوں کے پاس ہے کہ جو وہ ورک اوریجنل پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو وہ کاپی رائٹ پروٹیکٹ بھی کریں. جو انفیکٹ بہت ورک ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو اوریجنل ورک کے طور پر پروڈیوس ہوتا ہے, بٹ وی ڈو ناٹ ہیو مچ انفارمیشن اینڈ وی آر ناٹ مچ ایجوکیٹڈ آن دس سبجیکٹ, جس کی وجہ سے ہم اس ورک کو کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ نہیں کر پاتے. میں اگر اس کا تھوڑا سا ڈیٹا آپ کو پیش کروں کہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر جس کو ہم یہاں پر 1200 یا میکسیمم 1500 تک ہمیں دیکھتے ہیں, یہ دنیا کے باقی ممالک میں کیسا ہے. لیٹس ہیو اے گلمس آف دیٹ. اگر میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایگزامپل لوں تو پچھلے 2-4 سالوں کے اندر جو فگر ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے آپ کے پاس بٹوین 5 to 6 لاکھ پر, یعنی 5 سے لے کر 6 لاکھ ایسی اپلیکیشنز جن کو رجسٹر کیا گیا یا کاپی رائٹ پروٹیکشن کے حوالے سے دیے گئے. اگر میں کینیڈا کی ایگزامپل لوں آپ کو تو وہاں پر بھی جو فگر ہے وہ 10,000 تک جا پہنچا ہے, جس میں 10,000 کاپی رائٹس جو ہے نا وہ گرانٹ کیے گئے ایک سال کے اندر. اس طریقے سے اگر میں کوئی ڈیولپنگ کنٹری لائک پاکستان اگر دیکھنے کی کوشش کروں تو انڈونیشیا اور ملیشیا کی ایگزامپل بھی دی جا سکتی ہے, جہاں پر اگین 2,500 to 3,000 جو کاپی رائٹس کے کیسز جو ان کے سامنے آئے. اگر پاکستان کو ڈیولپ کنٹریز کے حوالے سے دیکھا جائے تو آف کورس وی آر ایٹ ویری لو, کیونکہ وہاں پہ 5 سے لے کر 6 لاکھ تک کی صورتحال نظر آتی ہے. ڈیولپنگ کنٹری کے اندر البتہ صورتحال تھوڑی سی یہاں پہ مخدوش ہے کہ وہاں پر 2500 سے لے کر 3000 تک کے مختلف کیسز پر انعام آ رہے ہیں. لیکن پاکستان کی صورتحال ان کے حوالے سے بھی کوئی شاید بہت وائبل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ان کیسز کی تعداد کوئی 1200 سے لے کر 1500 تک بن رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ تھوڑا سا ورک کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, سو دیٹ اپنے کام کو لوگ پھر پراپرلی اس کو رجسٹر کرا سکیں. کیا وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں کاپی رائٹس کے ایشو کو کوئی بہت سیریسلی نہیں لیا جا رہا؟ دیر آر مینی ریزنز دیٹ دا پیپل گیو. اگر میں نے اس پہ جو مختلف لٹریچر کو اگر ریفر کرتے ہوئے آپ کے سامنے لے آؤ تو بہت ساری اسٹڈیز ایسی ہوئی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر بکس بہت مہنگی ہیں.
اب بکس کا پاکستان کے اندر سستا ہونا ایک بہت ایشو ہے، جس کی وجہ سے پیپل ڈو ناٹ بائی دا بکس، رادر دے ٹرائی ٹو گیٹ اٹ کاپیڈ. اور اس کی جو سافٹ کاپیز ہیں ان کو کس طریقے سے، جو کہ کافی پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی کسی انلیگل مینز کے تھرو یہاں پر پاکستان میں وہ اسمگل ہو کے آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بک بھی رہی ہوتی ہیں، یا کسی طریقے سے اس کو ہیک کر لیا جاتا ہے انٹرنیٹ سائٹ سے اور ان بکس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا جاتا ہے. تو انفیکٹ پاکستان کے اندر جو پرائسز آف دا بکس ہیں، پرائسز آف دا لٹریچر ہیں، وہ کافی ہائی ہونے کی وجہ سے، اور جو اکانومی ہے وہ اس حوالے سے ایک وائبل اسٹیٹ پہ ابھی تک نہیں پہنچ سکی، جہاں پہ پیپل آر دیئر ٹو بائی بکس اینڈ بائی ویریس ریسرچ جرنلز، اور ان چیزوں کو اوریجنل فارم کے اندر ہی لیں. ان کو عام طور پر فوٹو کاپی کی فارم میں لینے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور بکس جو ہے وہ اسمگل فارم کے اندر پاکستان کے اندر آ رہی ہے، یا پھر ان کے جو پیپر بیک پرنٹس ہیں وہ یہاں پہ پبلش ہو رہے ہوتے ہیں. اور پیپر بیک پرنٹس ان کی چونکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ کتابیں ہوتی ہیں، وہ کوئی پاکستان کو اس حوالے سے واچ پراپرلی نہیں کر پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے جو بکس پاکستان کے اندر پیپر بیک میں مختلف پبلشرز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، جبکہ ان کے پاس اس کی ری پرنٹنگ کے اختیارات ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتے. تو دیر آر ویری فیو ایجنسیز ان پاکستان. کچھ یونیورسٹیز ہیں اور کچھ ایسی فاؤنڈیشنز ہیں جو اس قسم کے بکس کو جب پبلش کر رہی ہیں تو وہ رائٹس کو پہلے لے کے پھر پبلش کرتی ہیں. عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرائیویٹ لیول پہ یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو پراپرلی پرچیز نہیں کرتے ان رائٹس کو، اور ان چیزوں کی وجہ سے جو آتھرز ہیں ان کو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو چیزوں نے پروڈیوس کی آفٹر اے لاٹ آف اسٹرگل، ان کے بینیفٹس ان تک ٹرانسفر نہیں ہو رہے ہوتے. سملرلی اگر اس چیز کو پاکستان میں سافٹ ویئرس کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں، فلم کے حوالے سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں، ڈاکومنٹری کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں، تو ہمارے ہاں وہ چیزیں رائٹ پروٹیکٹڈ نہیں ہے، یا ان کو کسی طریقے سے ان کے کوڈز بریک کر کے ان کو کمپیوٹرز پہ انسٹال کر لیا جاتا ہے. یو کین ٹیک ایگزامپل آف مینی سافٹ ویئر دیٹ وی آر یوزنگ ایٹ ہوم ایٹ آر کمپیوٹر. اب کسی ڈیولپ کنٹری کے اندر یہ تصور نہیں ہے کہ وہاں پر یہ چیز اس طریقے سے پائریٹڈ فارم کے اندر پیپل ول بی یوزنگ، لیکن پاکستان کے اندر آپ اگر ونڈوز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس قسم کے مائکروسافٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں، there are a lot of products that we are using on our computer at our homes, but these are in fact not the copyright protected. ان کو ہم نے ایک طرح سے ان پہ بریک کر کے ان کے جو کوڈز ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے. دس از ان فیکٹ این illegal use. سملرلی جو فلمز انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ممالک میں بنتی ہیں، ان فلم کے حوالے سے بھی کاپیز وہ فریلی ڈسٹریبیوٹیبل ہوتی ہیں، ان کی کاپیز بنا کے پھر آگے پیش کر دی جاتی ہیں، جس کو پھر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بینیفٹس جو کہ ایسوسیٹڈ اس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ اوریجنل پروڈیوسر کے پاس نہیں جا رہی ہوتی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں اگر اس کاپی رائٹس کے حوالے سے کچھ پاکستان کے حوالے سے اگر آپ کو میں کچھ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کروں تو یقیناً آپ کو لیے یہ بڑا دکھ کا باعث ہوگا کہ چونکہ وہ کاپی رائٹ ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ نہیں ہیں اور اس کی وائلیشنز بڑی عام ہو رہی ہیں، تو بہت بڑے بڑے پاکستان کے اندر اگر ہم آتھرز کو دیکھیں جو بڑے سیلیبریٹڈ آتھرز ہیں اور ان کی پروڈکشن کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو دیٹ سیمس ٹو بی سم تھنگ مارولس. وہ دنیا میں کسی بھی لیول پہ ان کی جو پروڈکشنز ہیں ان کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ کاپی رائٹس لاز کوئی بہت زیادہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان آتھرز کو جو بینیفٹ ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا. میں آپ کو اگر اس کی ایگزامپل فیض احمد فیض کی صورت میں اگر آپ کو سامنے دینے کی کوشش کروں، میں منیر نیازی کی صورت میں آپ کو دینے کی کوشش کروں، میں اگر فراز کی صورت میں آپ کو دینے کی کوشش کروں کہ جن کا بڑا سیلیبریٹڈ آرٹسٹک ورک ہے، بٹ if you just compare them with some of the people in the West, where whatever they have produced, they are still getting their benefits, اور ان کی فیملیز اس پہ ملینئرز بن چکی ہیں اور ان ورک پہ پروڈیوس کر چکی ہیں ان پہ. جبکہ اس حوالے سے اگر ہم پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مہدی حسن کی کیا کہانی نہیں ہے، کیا اس نے پروڈیوس نہیں کیا تھرو آؤٹ آف ہز لائف، لیکن لک ایٹ that what kind of situation in terms of finances he had been facing. While اس کے مطابق اگر صرف اور صرف دنیا کی اگر کسی بھی سنگر کی اگر ایگزامپل دیکھیں، مائیکل جیکسن کی ایگزامپل دیکھیں، یا دنیا میں اور بھی اس قسم کے جو آپ کے پاس مختلف سنگرز نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ جو کچھ بھی پروڈیوس کیے they were getting maximum benefit of their production، اور ان کو فائنینشیل بینیفٹس ملتے رہے and they became millionaire.
اسی طریقے سے اگر آپ ناول رائٹرز کی طرف اگر آپ جائیں تو پاکستان میں آپ کو بہت سارے ایسے ناول رائٹر نظر آتے ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت لٹریچر پروڈیوس کی ہے، جبکہ دنیا کے اندر کسی دوسری سائٹ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو کسی ایک شخص نے کوئی ایک سیریز اگر فار انسٹنس اگر کوئی پروڈیوس کی ہے تو اس کے بینیفٹس جو ملینز آف ڈالرز کی صورت میں ان کو ملے وہ سارے کے سارے اسی کاپی رائٹ لاس کی وجہ سے ہیں. یو کین ٹیک ایگزامپل آف راولنگ، یو کین ٹیک ایگزامپل آف سڈنی شیلڈن. سو دیر آر ملٹیپل ایگزامپلز ان دا ویسٹ دیٹ یو کین سی. اور پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے سیلیبریٹڈ آتھرز ہیں بٹ دے آر ناٹ گیٹنگ فائنینشیل بینیفٹس آف دا ورک دیٹ دے ہیو پروڈیوس. تو انفیکٹ یہ جو کاپی رائٹس کا جو ایشو ہے، دس از اگین، میں یہاں پہ دوبارہ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اس لیے کہ جو شخص اس چیز کو پروڈیوس کرتا ہے اس کے اگر فائنینشیل بینیفٹس اور اس کے جو ایکسکلوسیو رائٹس ہیں اگر وہ اس کی طرف ٹرانسمٹ نہیں ہوتے تو اس کا نقصان اس آتھر کو بھی ملتا ہے، اور یقیناً وہ کوئی ایک اچھی ایگزامپل بھی سیٹ نہیں ہو پاتے، اور سوسائٹی کے اندر اس قسم کی پلیجرزم بڑھتی رہتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.